والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بے شک قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو نیک عمل کرتے رہے اور حق بات کی تلقین کرتے رہے. اس سب سے چھوٹی صورت میں خدائے بزرگ و برتر نے ازل سے لے کے ابد تک یہ واضح کر دیا کہ کون لوگ ہیں جو فلاح پائیں گے اور کون لوگ ہیں جن کے لیے روز قیامت کو وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کے لیے حوض کوثر ہوگا. ایسے ہی ہے، یہ بات ٹھیک ہے. ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے اسلام آباد میں، اور جس وقت میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں اس وقت 4 اور مقامات پر آپ ہی کے باقی جو افسران ہیں جو سندھ پولیس سے تشریف لائے ہیں، جو پاکستان رینجر سے تشریف لائے ہیں، اور ایف سی سے اور اسلام آباد پولیس کے جو جوان ہیں مرد و خواتین، وہ وہاں پہ اکٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ اسی طرح کی تقاریب مقرر ہو رہی ہیں اور منعقد کی جا رہی ہیں تاکہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کو جان سکیں، ایک دوسرے کو پہچان سکیں اور امن سے لطف اندوز ہو سکیں. ہمارا، آپ کا، پاکستان کی تمام فورسز کا، تمام پولیس آرگنائزیشنز کا ایک ہی مقصد ہے کہ ملک میں امن و امان قائم رہے. امن و امان قائم رہے گا تو تجارت پھلے پھیلے گی، تجارت پھلے پھولے گی کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ آگے چلے گی، اور پاکستان کی معیشت آگے چلے گی تو آپ کے اور میرے گھر میں روزگار آئے گا، جس سے آپ کے اور میرے بچے اپنے کل کے لیے تعلیم حاصل کر سکیں گے، تربیت حاصل کر سکیں گے، تہذیب یافتہ ہوں گے، اور ایک نئے پاکستان کو آگے لے جانے میں، ہمارے پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کے مستقبل کی آبیاری کرنے کے لیے تیار ہو سکیں گے. تو ان سارے کاموں کی بنیادی ضرورت جو ہے وہ امن و امان ہے. میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج کہ پچھلے کئی دنوں سے آپ دن اور رات اپنی اپنے مختلف علاقوں سے، خیبر پختونخوا سے، کراچی سے، سندھ سے، اور پاکستان رینجرز جو ہے وہ کئی اپنے دوسرے ضروری کاموں کو چھوڑ کر اسلام آباد میں امن و امان کے قیام کے لیے یہاں پہ موجود ہے. اور اس کی طرف سے، میری طرف سے آپ شکریہ بھی قبول کیجئے آپ کے میزبان کے طور پر، اور آپ سب لوگوں کے لیے بھرپور تالیاں بھی. زما پختو لگ نرے دے دا سے خبر نہ کم پختو کے اور بیا تا ریکارڈم کی کہنا. ادروائز میں آپ سے پشتو میں بات کر سکتا تھا، لیکن چونکہ یہاں پہ ایسے لوگ موجود ہیں جو پشتو نہیں سمجھتے، تو لہٰذا میں آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں، اردو میں مخاطب ہوں. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ سب لوگ یہاں پہ ہیں. میں آپ سے صرف 3 چیزیں پوچھنے آیا ہوں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا یہاں پہ فرض کیا ہے؟ کیا آپ کے علم میں ہے کہ آپ کا کام، یس سر، آپ کا کام اسلام آباد میں امن و امان کو قائم رکھنا ہے، اور امن و امان کے دشمن پاکستان کے دشمن ہیں، اور وہ خطرہ ہے ہمیں دہشت گردی سے. آپ جن علاقوں سے آئے ہیں آپ جانتے ہیں آج کل جو وہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں، جو شرپسند عناصر وہاں پہ ان کاموں پہ مامور ہیں. کوئی دن نہیں جاتا کہ وہاں پہ کسی ایک کا پیارا اللہ کو پیارا نہیں ہوتا. کوئی دن نہیں آتا کہ جہاں پہ جو پسند لوگ ہیں وہ ایسی کارروائیاں کر رہے ہیں جس سے وہاں کا امن بھی خراب ہو رہا ہے اور کئی گھروں میں غم کی خبر آتی ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ چیزیں آگے بڑھیں. اگر وہاں پہ بھی ضرورت پڑی تو اسلام آباد پولیس بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ، جیسے آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں ہم بھی وہاں پہ پہنچیں گے جو ہی حکومت نے ہمیں حکم کیا. تو آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. تو امن کا یہ جو پیغام ہے جو آپ لے کے آئے ہیں اور اپنے گھروں سے یہاں پہ متعین ہیں، پہلا کام تو یہ ہے کہ جو آپ نے ایسے ملک دشمن عناصر پر نظر رکھنی ہے اور حفاظت کرنی ہے. اسلام آباد میں جو بھی کارروائی ہوگی، کوئی بھی چیز ایسی ہوگی جس کے لیے ابھی روز ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے لوگ کام کر رہے ہیں، اور ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ یہاں پہ خدشات ہیں کہ ہمارے دارالخلافے کو نشانہ بنایا جائے.
ہم اس سے بچنے کے لیے آپ سب لوگوں کی مدد کی ضرورت تھی جو آپ تشریف لے آئے ہیں، اور اسلام آباد کے شہری اس وقت سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں تمام تقاریب مقرر ہو رہی ہیں، اسلام آباد میں آنے جانے کے تمام راستے کھلے ہیں، اسلام آباد میں کوئی ایسی ایک تقریب نہیں جو کہ کسی وجہ سے منسوخ ہوئی ہو۔ تو لہٰذا یہ سب آپ کی محنت، آپ کی موجودگی، آپ کی فرض شناسی اور ایک ٹیم ورک کا نتیجہ ہے، اور ہمیں یہی امید ہے کہ آگے بھی یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ یہی ایک مقصد ہے کہ امن کا قیام ایک واحد مقصد ہے جس کے لیے آپ ہیں۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اپنے قیام کے دوران جو انتظامی معاملات ہیں، آپ کے کھانے کی چیز ہو، آپ کو سواری کا مسئلہ ہو، آپ کے سونے کا کوئی مسئلہ ہو، تو ہمارے افسروں کی تمام ٹیم موجود ہے، ایف سی کے تمام سینئر کمانڈرز موجود ہیں، وہ بالکل ہمیں بتائیں، ہم اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ ہمیں مہمان نوازی بھی کرنی آتی ہے اور مل مستیہ کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ لازمی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو پورا کریں گے۔ اور آخری بات یہ کہ جہاں پہ بھی آپ کی ڈیوٹی ہو، جو بھی آپ کا فرض ہو، جب لوگ آپ سے رابطے میں آئیں تو ان سے خوش اخلاقی سے بات کریں۔ ہو سکتا ہے کئی لوگ آپ کی زبان نہ سمجھتے ہوں، تو اس کے لیے آپ کے ساتھ اسلام آباد پولیس کے لوگ ہوں گے، ان سے بالکل اچھے طریقے سے گفتگو کیجئے۔ اسلام آباد کے شہری بہت پرامن شہری ہیں، یہاں پہ ایسے نہیں ہوتا کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب لوگ خوف زدہ ہوں، خوف میں آ کے لوگ مختلف قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو آپ نے حوصلے سے رہنا ہے۔ جہاں تک بات ہے لا اینڈ آرڈر کی، اس کے لیے آپ میں سے کسی کو کوئی ہتھیار آپ کے پاس نہیں ہوگا، صرف لاٹھی اور آنسو گیس اور اس طرح کے دوسری چیزیں ہوں گی جو کہ کسی ایسے مجمع کو منتشر کرنے کے لیے ہوتے ہیں جو کہ قانونی طور پر اکٹھا نہ ہوا ہو۔ اگر کوئی مجمع جو قانون کی خلاف ورزی میں اکٹھا ہو، وہ خلاف قانون ہے، لیکن اس کے باوجود جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے شہری ہیں۔ ہمیں خطرہ ان عناصر سے ہے جو پاکستان کے شہریوں کے روپ میں اور پاکستان میں انتشار چاہتے ہوں۔ ان کی ہم پہچان بھی کر رہے ہیں اور ان کے خلاف کارروائی بھی کر رہے ہیں، لیکن کسی بھی ایسے جلسے میں جس کی قانونی طور پہ اجازت ہو اور لوگ اپنی مقررہ جگہ پر موجود ہوں، کسی قسم میں ایسے دشمن کو نہ گھسنے دیں جو ان کے اجتماع کرنے والے لوگوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکے۔ میرا اور آپ کا کام ان سب پہ نظر رکھنا ہے، اور جو پرامن سیاسی اجتماع ہو، مذہبی اجتماع ہو، اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے، اور ہم اس کو پورے طریقے سے سر انجام دیں گے۔ لیکن جہاں پہ بھی کوئی قانون کی حد کو پار کرے گا تو اس کے لیے ہم قانون کے مطابق بھرپور کارروائی کریں گے۔ ہم اچھی باتیں بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم اچھے کام بھی کرنا جانتے ہیں، لیکن جہاں پہ بھی کسی نے اس حد کو جو مقرر کی جاتی ہے قانون کی طرف سے، جو بھی اس کو کراس کرے گا، جو بھی اس سے آگے جائے گا، تو اس کے لیے پولیس، رینجرز، ایف سی اور تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آئیں گے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام کسی کو نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہماری درخواست سب لوگوں سے ہے جن کا آپ سے بھی رابطہ ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں کسی قسم کا ہتھیار لے کر مت آئیں۔ ہمارے پولیس فورس کے پاس، ایف سی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایسے اجتماع کی نگرانی کر رہے ہیں جس میں پرامن لوگ ہیں۔ لیکن اگر کوئی پاکستان کی طرف میلی نظر اٹھا کر بھی دیکھے گا تو اس کا جواب دینا آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اور پاکستان کے عوام بھی جانتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جن لوگوں سے میں ابھی مل کے آیا ہوں، اور میں نے 8 سال خیبر پختونخوا میں بھی خدمات سر انجام دی ہیں، میں جانتا ہوں ایک ایک شخص کو کہ ہم لوگوں نے اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ خیبر پختونخوا کا کوئی ایک گھر ایسا نہیں ہے، ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی شہید ہے۔ جتنی قربانیاں دی گئی ہیں اس میں ایف سی اور خیبر پختونخوا پولیس کے، اسلام آباد پولیس، پنجاب پولیس، تمام صوبوں کی پولیس کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ کس لیے؟ پاکستان کے امن کے لیے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان ہم رہیں نہ رہیں، پاکستان قائم رہے گا۔ اب میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کھانا تیار ہے اور ٹھنڈا ہو رہا ہے، اور یہ بات کسی کو گوارا نہیں ہوتی کہ کھانا ٹھنڈا ہو جائے۔ پاکستان، پاکستان زندہ باد۔
پاکستان سر اس تقریب کا فائدہ ہمیں یہ بھی ہے کہ